ٹیکنالوجی کی جدید تاریخ میں ٹم کوک کی قیادت ایک اہم مثال کے طور پر دیکھی جاتی ہے، جس میں ایک عالمی کمپنی نے اپنے بانی رہنما کے بعد بھی مسلسل ترقی کی اور اپنے کاروباری حکمت عملی کو نئی سمت دی۔ جب اسٹیو جابز کا انتقال اکتوبر 2011 میں ہوا تو بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق ایپل کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ اس کمپنی کی شناخت کئی دہائیوں تک اسٹیو جابز کی تخلیقی قیادت کے ساتھ جڑی رہتی تھی۔ اسی مرحلے پر ٹم کوک کو باضابطہ طور پر ایپل کا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا، اور ان کی قیادت میں کمپنی نے نہ صرف اپنے موجودہ مصنوعات کو مضبوط بنایا بلکہ نئی خدمات، نئے کاروباری ماڈلز اور عالمی سپلائی چین کے نظام کو بھی وسعت دی۔ ٹم کوک 1 نومبر 1960 کو امریکہ کی ریاست الاباما کے شہر موبائل میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ڈونلڈ کوک شپ یارڈ میں کام کرتے تھے، جبکہ والدہ فارمیسی میں ملازم تھیں۔ ٹم کوک نے اپنی ابتدائی تعلیم مقامی اسکولوں سے حاصل کی اور بعد ازاں اربن یونیورسٹی سے انڈسٹریل انجینئرنگ میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈیوک یونیورسٹی کے فوکا اسکول آف بزنس سے MBA مکمل کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹم نے مختلف کمپنیوں میں کام کیا، جن میں IBM شامل تھیں، جہاں انہوں نے تقریباً 12 سال تک سپلائی چین اور آپریشن مینجمنٹ کے شعبے میں تجربہ حاصل کیا۔ بعد ازاں انہوں نے کمپیکٹ اور مینجمنٹ الیکٹرانکس جیسی کمپنیوں میں بھی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ 1998 میں اسٹیو جابز نے ٹم کوک کو ایپل میں شامل ہونے کی دعوت دی اور انہیں کمپنی کا سینئر نائب صدر برائے عالمی آپریشن مقرر کیا گیا۔ اس وقت ایپل شدید مالی مشکلات سے گزر رہی تھی اور اس کی سپلائی چین غیر مؤثر اور مہنگی تھی۔ ٹم کوک نے کمپنی کے مینوفیکچرنگ اور ڈسٹریبیوشن نظام کو از سر نو منظم کیا۔ انہوں نے بڑی تعداد میں گودام بند کر دیے، پیداوار کو عالمی سپلائرز کے ساتھ منظم کیا اور جسٹ ان ٹائم ماڈل اپنایا، جس کے ذریعے کمپنی کم سٹاک کے ساتھ زیادہ معطل پیداوار حاصل کر سکتی تھی۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں ایپل کے اخراجات کم ہوئے اور کمپنی کی منافع بخش کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی۔ اگلے برسوں میں جب ایپل نے iMac، iPod اور بعد ازاں iPhone جیسے اہم مصنوعات متعارف کرائے تو ٹم کوک کی سپلائی چین حکمت عملی نے ان مصنوعات کو عالمی سطح پر بڑی مقدار میں اور تیزی سے صارفین تک پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ 2000 کی دہائی کے دوران ٹم کوک کمپنی میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے چیف آپریٹنگ آفیسر بن گئے اور اسٹیو جابز کی بیماری کے دوران کئی مواقع پر عارضی CEO کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ اگست 2011 میں اسٹیو جابز نے باضابطہ طور پر CEO کے عہدے سے استعفیٰ دیا اور ٹم کوک کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اکتوبر 2011 میں اسٹیو جابز کے انتقال کے بعد ٹم کوک کے سامنے بہت بڑے چیلنج تھے، اور ایک ایسی کمپنی کی قیادت کریں جسے دنیا کی سب سے تخلیقی ٹیکنالوجی اداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی حکمت عملی اسٹیو جابز کے انداز سے مختلف مگر منظم تھی۔ انہوں نے مصنوعات کے ساتھ ساتھ خدمات اور ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام کو کمپنی کی ترقی کی بنیادی ستون بنایا۔ ان کے دور میں ایپل واچ 2015 میں متعارف کرائی گئی، جو جلد ہی دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی اسمارٹ واچ میں سے ایک بن گئی۔ اسی طرح ایئرپوڈز اور دیگر ویئرایبل ڈیوائسز نے کمپنی کے ویئرایبل شعبے کو تیزی سے بڑھایا۔ ٹم کوک نے خدمات کے شعبے کو بھی بڑی اہمیت دی، جس کے تحت ایپل ٹی وی، ایپل میوزک اور ایپل پے اور دیگر سبسکرپشن خدمات کو بھی وسعت دی گئی۔ اس حکمت عملی کا مقصد کمپنی کی آمدنی کو صرف ہارڈ ویئر فروخت تک محدود رکھنے کی بجائے مسلسل ڈیجیٹل خدمات کے ذریعے بڑھانا تھا۔ مالیاتی اعداد و شمار کے مطابق ٹم کوک کی قیادت میں ایپل کی آمدنی اور مارکیٹ ویلیو میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 2011 میں کمپنی کی مارکیٹ ویلیو تقریباً $350 ارب کے قریب تھی، جبکہ اگلی دہائی میں یہ بڑھ کر $2 ٹریلین سے بھی زیادہ ہو گئی اور ایپل دنیا کی سب سے قیمتی عوامی کمپنیوں میں شامل ہو گئی۔ ٹم کوک نے کمپنی کی ماحولیاتی پالیسیوں اور قابل تجدید توانائی کے استعمال پر بھی زور دیا اور ایپل نے اپنے کئی ڈیٹا سینٹرز اور دفتر کو قابل تجدید توانائی پر منتقل کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے صارفین کی پرائیویسی کو کمپنی کی بنیادی پالیسی کے طور پر پیش کیا اور متعدد موقع پر ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے سخت مواقف اختیار کیے۔ ان کے دور میں ایپل نے اپنی چپس ڈیزائن کرنے کی حکمت عملی کو بھی تیز کیا، جس کے نتیجے میں M1 اور بعد کے پروسیسر متعارف کرائے، جنہوں نے کمپنی کے میک کمپیوٹرز کی کارکردگی اور توانائی کی بچت کو نمایاں طور پر بہتر بنایا۔ ٹم کوک کی قیادت کو عموماً ایک ایسے نظام ماڈل کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو تخلیقی مصنوعات کو مضبوط کارکردگی، نظم و نسق، عالمی سپلائی چین اور خدمات کے بڑھتے ہوئے نظام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس طرح ایپل نے اسٹیو جابز کے بعد بھی اپنی ترقی جاری رکھی اور ٹیکنالوجی کی عالمی صنعت میں اپنا اثر برقرار رکھا۔ مجموعی طور پر ٹم کوک کا دور اس حقیقت کا ایک
مستند مثال ہے کہ ایک بڑی ٹیکنالوجی کمپنی صرف تخلیقی مصنوعات کے ذریعے نہیں بلکہ مؤثر انتظام، عالمی سطح کی سپلائی چین، ڈیجیٹل خدمات اور صارفین کے اعتماد کے ذریعے بھی طویل مدت تک کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ٹم کوک کی قیادت کو ایپل کی تاریخ میں ایک ایسے مرحلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے کمپنی کو اسٹیو جابز کے دور کے بعد بھی عالمی ٹیکنالوجی کے مرکز میں برقرار رکھا اور اسے ایک وسیع ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام میں تبدیل کیا۔